الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سورۃ التوبہ کا اجمالی خلاصہ اور ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ صورتوں کے مابین جو نامی اور اسمی ربط لگاتے ہیں، انہوں نے سورۃ توبہ کا انفال کے ساتھ اسمی اور نامی ربط کیسے لگایا۔ کفار سے اعلان جنگ کرو، فتح کے بعد انفال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، لیکن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ کفار ایمان لے آئیں، کفر چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اور مسلمانوں جیسے افعال اور اعمال کرنے لگ جائیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے ساتھ پھر لڑائی نہیں کرنی۔ یہ اسمی اور نامی ربط ہے۔ اور معنوی یعنی مضامین کے اعتبار سے ان دو صورتوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ سورۃ انفال میں بیان ہوا کہ انفال مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اس کی علتیں بیان ہوئی۔ پھر اللہ نے سورۃ انفال میں قوانین جنگ بیان کیے، اعلان جنگ بھی ہوا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مشرکین اور کفار سے قتال کرو اس وقت تک کہ شرک والا فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہر قسم کی پکار، دین، عبادت خالص ہو جائے اللہ کے لیے۔ لیکن وہاں مقصود جو تھا سورۃ انفال میں، وہ علتیں بیان کرنی تھیں کہ مال غنیمت میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، اور وہاں مقصود تھا قوانین جنگ کو بیان کرنا۔ اب سورۃ توبہ میں مقصودی بات جو اللہ بیان کریں گے وہ اعلان جہاد بھی ہوگا، اور یہ بھی اللہ بیان کریں گے کہ جہاد کرنے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ان سے جہاد ہونا چاہیے اور کیوں ان سے دو دو ہاتھ ہونے چاہیے۔ یہ اللہ سورۃ توبہ میں اللہ بیان کریں گے۔ مضامین کے اعتبار سے سورۃ توبہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہے، اور دوسرا حصہ وہاں سے لے کر آیت نمبر 122 تک ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالی موانع جہاد کا جواب دیں گے۔ موانع جہاد کا معنی یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں، جنگ کرنے کے راستے میں، لڑنے کے راستے میں یہ رکاوٹیں ہیں۔ کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں پیدا ہوئی ہوں گی۔ مثلا ایک رکاوٹ یہ تھی کہ جن مشرکین اور کفار سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھے ہیں، تو اب ان سے کیسے لڑیں گے؟ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے اور اس اقرار سے اعراض کر گئے ہیں، تو تم پر بھی عہد کو پورا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر ایک معنی یہ تھا کہ وہ جو کفار ہیں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، بیت اللہ انہوں نے بنایا ہے، حاجیوں کو وہ ستو پلاتے ہیں اور کچھ نیک کام اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ان سے کیسے لڑیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے
ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر بیت اللہ کا تعمیر کرنا اور حاجیوں کو ستو پلانا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا پھر وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو اور اس کا ایمان درست ہو۔ ایک رکاوٹ یہ تھی کہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیسے لڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے رشتہ دار اور یہ برادریاں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری اور محبوب لگ رہی ہیں تو پھر انتظار کرو کہ تم پر میرا عذاب کس وقت نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے موانع کو رد کر دیا، دور کر دیا جو موانع لوگوں کے ذہن میں تھے جہاد کے راستے میں۔ پھر اللہ نے ابتدا میں سورت کی ابتدا میں براۃ من اللہ، سورت کی ابتدا میں اللہ نے بدعہدی کرنے والے مشرکین سے اعلان برات کر دیا۔ کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، جنہوں نے عہد و پیمان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے۔ اور پھر مشرکین کے ساتھ اعلان جنگ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان سے اعلان جنگ کیوں ہو رہا ہے، ان کے خلاف جہاد کیوں ہو رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سب سے پہلی وجہ یہ ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، شرک کے مرتکب ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے، غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں، تحریمات العباد کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک وجہ بیان کی، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ میری جز بناتے ہیں، اپنے انبیاء کو میری جز بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے انبیاء حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر ایک وجہ بیان کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو، اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ان کے علماء حلال کہہ دیتے ہیں وہ بغیر دلیل کے اسے حرام مان لیتے ہیں، اور جس چیز کو ان کے پیر اور علماء حلال کہہ دیتے ہیں وہ بغیر دلیل کے اسے حلال مان لیتے ہیں۔ یہ ہے اپنے علماء کو اور پیروں کو رب بنانا، یعنی ان کی اندھی تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا، جو کچھ جسے ہم شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ شخصیت پرستی اس حد تک چلے جانا کہ کوئی عالم اور پیر شریعت کے خلاف چل رہا ہے، سنت کے خلاف چل رہا ہے، پھر بھی اس کی تعریف کرنا اور پھر بھی اس کے پیچھے چلنا، یہ اسے رب بنانا ہے۔ پھر ایک وجہ اللہ نے یہ بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بہت سارے علماء اور بہت سارے پیر لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، انہیں توحید سے روکتے ہیں، توحید بیان کرنے والوں سے بھی انہیں روکتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاد کی وجوہات بیان کی ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں جہاد کیا جائے۔ یہ پہلے حصے کے مضمون ہیں جی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سورت توبہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں مومنین کو ترغیب الی القتال دی جائے گی، اللہ کے رستے میں نکلو۔ کیوں نہیں نکلتے ہو اللہ کے رستے میں؟ منافقین پر اللہ زجریں کریں گے۔ اور دیکھیں سورت توبہ کا اکثر حصہ جو ہے
یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوا ہے۔ تبوک کے سفر کے کچھ حالات ہیں، غزوہ تبوک سے واپسی پہ کیا ہوا، منافقین کا رویہ اس میں کیا تھا، تو وہ حالات ہیں زیادہ سورۃ توبہ میں۔ تو منافقین پر اللہ زجریں کریں گے۔ صحابہ کی 3 جماعتیں بن گئی تھیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ صحابہ کی 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو صحابہ کی وہ تھی جنہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، چاہے ان کے پاس سواریاں تھیں یا نہیں تھیں، چاہے ان کے پاس اسلحہ تھا یا نہیں تھا، چاہے ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی یا نہیں تھی۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ریتلا علاقہ ہے، دور کا سفر ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پیشہ ور فوج سے مقابلہ ہے۔ وہ خوش دلی سے میرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، چلے گئے۔ ان میں 5 صحابہ ایسے تھے جن کو کوئی عذر نہیں تھا، لیکن اپنی سستی غفلت کی وجہ سے وہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ جب میرے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور انہیں معلوم ہوا کہ آپ واپس آ رہے ہیں، تو ان 5 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، لگے گڑ گڑانے اور رونے اور توبہ کرنے کہ جب تک ہمیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے اور ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی تو ہم یہیں بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ 5 صحابہ تھے۔ 3 صحابہ اور ہیں، وہ بھی اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ انتہائی مخلص لوگ ہیں، وہ آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، ہمارے پاس تیز رو سواری ہے، آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، اگلے دن نکلیں گے، لشکر کو پیچھے سے جا ملیں گے۔ لیکن یہ کرتے کرتے وقت ایسا آیا جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی جھوٹا بہانہ نہیں گھڑا، یہ بھی نبی پاک کی خدمت میں آ گئے، اعتراف کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا۔ چنانچہ ان کی توبہ 50 دنوں کے لیے مؤخر کر دی گئی، اور 50 دنوں کے بعد اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ اور قرآن میں سورۃ توبہ میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اس کا اللہ نے وہاں ذکر کیا۔ منافق جو تھے ان کی 4 جماعتیں، منافق 4 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت منافقوں کی وہ تھی جو تبوک میں گئے ہی نہیں، کسی نے عذر کر لیے، بہانے تراش لیے، اور کسی نے بہانہ بھی نہیں تراشا اور وہ تبوک میں نہیں گئے۔ کچھ منافق وہ تھے جو تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے ایک مسجد بنا دی، مسجد زرار، ایک مسجد بنا دی تاکہ یہاں بیٹھک ہوگی، میٹنگیں ہوں گی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے۔ ان کا بھی سورۃ توبہ میں ذکر کیا۔ اور تیسری جماعت تھی جو غزوہ تبوک میں شامل ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن راستے میں وہ پروپیگنڈے کرتے تھے، راستے میں وہ الٹے بکواس کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی سورۃ توبہ میں ذکر کیا گیا۔ اور ایک ٹولہ منافقین کا وہ تھا جو غزوہ تبوک میں شامل ہوئے اور انہوں نے واپسی پر ایک گھاٹی میں یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر کو اس کی اطلاع دے دی۔ یہ منافقین بھی 4 ٹولوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ سورت کا جو آخری رکوع ہے، یہ دو حصے جب ختم ہو جائیں گے تو سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مضامین سورت کا اعادہ کیا ہے۔ سورت توبہ میں جتنے مضمون اللہ نے بیان کیے ہیں، اس رکوع میں اللہ نے اس مضمون سارے مضامین کا اللہ نے اعادہ کیا ہے، اور آخری آیتوں میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ نبی پاک کی اتباع کرو،
لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو بڑا مہربان ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا شفیق ہے، تمہارے ایمان کے لیے وہ حریص رہتا ہے، مسلمانوں کی مشقت اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، مومنوں کے ساتھ تو وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ تو اس نبی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے احکام کو مانو، اور وہی فرمایا لا الہ الا ہو۔ آؤ تمہیں وہ مسئلہ بھی بتاؤں جس مسئلے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا الہ اور اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہاں میں حضرت رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ، جس نے ہندو مذہب چھوڑ کے ایمان قبول کیا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، شیخ عبداللہ سے اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ 95 سال اس وقت ان کی عمر تھی۔ تو شیخ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن مجھے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شیخ عبداللہ میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی بتائیے۔ تو آپ نے پنجابی میں اسے ادا کیا، میں بھی پنجابی میں ادا کروں گا، پھر اس کو اردو میں بھی بیان کر دوں گا۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ عبداللہ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مقیندہ توحید تے یہ، یعنی اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر جس مضمون کو بھی بیان کرتے رہیں، جب اس صورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ اسے ختم مسئلہ توحید پر آ کر کرتے ہیں، جس طرح سورت توبہ کو اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت پر ختم کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔